آیت نمبر ہے 15۔ آیت نمبر ہے 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم بأن الله موهن كيد الكافرين صدق الله مولانا۔ ان آیات میں 3-4 باتیں غزوہ بدر کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، جس وقت تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو بزدلی سے میدان کو چھوڑ کر نہ بھاگو۔ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائے شرک کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی مرد مجاہد میدان جہاد کو چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ جائے بزدلی کی وجہ سے۔ بھائی کس وجہ سے؟ بزدلی کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے یہاں 2 باتوں کا استثناء کیا ہے، تیسری بات کا استثناء 3-4 رکوع جا کے آگے کیا۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو لے کر ہی پوری بات کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ بھائی میں بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، صرف ایک ہی جگہ سے ایک آیت کو لے کر بات۔ اب دیکھیں میدان جنگ سے آپ کب بھاگ سکتے ہیں؟ قرآن نے یہاں 2 استثناء۔ جو میدان جنگ سے بھاگے گا، یہاں فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، 2 وجہ سے۔ تیسری وجہ کو جا کے 3-4-5 رکوعوں کے بعد جا کے بیان کیا۔ اور یہی معاملہ حدیث کا ہے، یہی معاملہ کہ حدیث کا معاملہ قرآن سے بھی زیادہ فنی ہے۔ ایک حدیث کہاں ہوتی ہے اور اس حدیث کا بقیہ حصہ بہت دور جگہ ہوتا ہے۔ اہل علم اس حدیث، اس موضوع کے متعلقہ تمام ذخیرہ احادیث میں بکھری ہوئی احادیث پر نظر رکھتے ہیں۔ بکھری ہوئی احادیث پر کیا کرتے ہیں؟ نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا، پاکستان میں ایک کام ہوا ہے علمی۔ ہمارے یہاں تو علمی قدریں نہیں ہیں نا۔ اگر یہ آج سے 1000 سال پہلے ہوا ہوتا تو مسلم حکمران پتہ نہیں اس پر کس خوشی کا اظہار کرتے۔ ہمارے یہاں تو کانو کان کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ پورے دنیا کے فقہا کی جو مجمع الفقہ الاسلامی جو تنظیم ہے، جس میں ہر ملک کے 2-2 3-3 صف اول کے اہل علم شامل ہوتے ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سعودیہ میں ہوتا ہے، حرم کے ائمہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو پوری ذخیرہ حدیث کو مرتب کیا گیا۔ پورے ذخیرہ حدیث کو بھائی کیا کیا گیا؟ مرتب کیا گیا۔ اب وہ اسی ضرورت کے تحت اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کی گئی۔ اب اس میں تقریباً 23-24 سال سے علماء کی ایک ٹیم کام کر رہی تھی، پوری دنیا کے صف اول کے علماء کی زیر نگرانی۔
کراچی میں یہ کام ہو رہا تھا، اور ہر 4-6 مہینے کے بعد علامہ یوسف قرضاوی، جن کا بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے، وہ بھی اس کی ٹیم کا حصہ تھے۔ علامہ یوسف قرضاوی اور بڑے بڑے صاحب علم لوگ پوری دنیا کے، میں عرض کر رہا ہوں اور پورے عالم اسلام کے، کراچی میں جتنا کام ہوتا تھا وہ پھر ان بڑے بزرگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، وہ پھر اس پر دوبارہ نظر ثانی کرتے تھے، اور یہ تقریباً 50 جلدوں میں یہ کام مکمل ہوا ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ ایک جلد کتنی سخیم ہے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک جلد تقریباً 10,000 روپے کی ہے۔ ایک جلد کتنے کی ہے؟ بہت اعلیٰ معیار پر وہ کتاب چھپی ہے، ابھی اس کی 4 یا 5 جلدیں چھپ سکی ہیں، اس کی 5 جلدیں ہی 50,000 کی ہیں، اور یہ پورا سیٹ لگا لیے۔ اس کو بڑے بڑے عام بندہ تو نہ اس کو خرید سکتا، یہ بڑی بڑی لائبریریوں کے لیے ایک معیار بنا دیا گیا۔ اس میں تقریباً 23-24 کام کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ کیا گیا ہے کہ ایک موضوع کے متعلقہ پوری ذخیرہ حدیث میں جتنی احادیث بکھری ہوئی ہیں، ان میں سے 2-4 جو سب سے زیادہ جامع، مستند، مضبوط اور موضوع کا احاطہ کرنے والی ہوں، ان کو ذکر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس موضوع کے متعلقہ اگر وہ حدیث 41 جگہ ہے تو نیچے 41 کے 41 حوالے ہوں گے کہ کوئی اس موضوع کا احاطہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھائی کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ اب اگر پورے ایک موضوع کے متعلقہ مثلا ماں باپ کا حق یا والد کا حق، اس بارے میں وہ 4 جامع ترین، مستند ترین احادیث اوپر ذکر کریں گے، اور اس کے متعلقہ اگر 91 حدیثیں ہیں تو وہ 91 میں کے 91 کا مکمل وہ نیچے کچا چٹھا جمع کر دیں گے، تاکہ اگر کوئی شخص والد کے بارے میں احادیث کو دیکھنا چاہے تو اس کو ایک نظر میں پوری احادیث نظر آ جائیں، کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے۔ اس پر اتنی محنت کی ہے کہ ایک موضوع کے متعلقہ کوئی بھی حدیث پوری دنیا میں رہ نہ۔ اچھا، ایک کام اور کیا ہے، اب یہ جمع کرنے کے بعد اگر والد کے بارے میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں، ان کو بھی ذکر کر دیا گیا کہ اس موضوع پر یہ 19 حدیثیں ہیں، یہ 19 کی 19 من گڑت ہیں، ان کو بالکل دیکھنا نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی طور پر، میرا مقصد کچھ اور تھا، میں دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میدان جہاد کو بزدلی کی وجہ سے جو مسلمان چھوڑ کر بھاگے گا، قرآن کریم نے فرمایا یہاں فقد باء بغضب من اللہ، اس نے اللہ کے غضب کو پا لیا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ، بڑے نہیں بہت بڑے گناہ اللہ کے نبی نے جو 5 شمار کروائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بزدلی کی وجہ سے میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگنا۔ 2 استثناء قرآن نے یہاں کیے ہیں، تیسرا استثناء آگے کیا ہے۔ میں اس استثناء پر ہی یہ بات میں نے آپ کو سنائی تھی کہ وہ کون سے 3 استثناء ہیں۔ پہلا استثناء یہ ہے کہ آپ میدان جنگ سے ہٹیں جنگی تدبیر اور چال کے لیے، پینترا بدلے جنگ کا۔ آپ میدان جہاد میں ہیں، آپ اپنی جنگی پالیسی کو بدل رہے ہیں یا پینترا بدل رہے ہیں، یا آپ کا واپس آنا ایک جنگی چال ہے، جنگ ہی کی کسی مضبوط پالیسی کے لیے اگر آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، جس کو قرآن کریم نے یہاں فرمایا متحرفا لقتال، تو یہ جائز ہے۔ نمبر 2، او متحیزا الی فئہ، آپ میدان جہاد میں ہیں، آپ کو یہ لگا کہ میری جماعت کمزور ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، ہم واپس پلٹتے ہیں،
دوبارہ اپنی تیاری کے ساتھ یا اپنی صفوں کو مرتب کر کے دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ اگر آپ اس وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک جنگ سے ہمیں یوں پلٹنا پڑا لیکن ہم بہت شرمندہ ہوئے۔ ہم نے اللہ کے نبی کو آ کے بتایا تو آپ نے فرمایا نہ، تمہاری پناہ اور پشت میں ہوں، تم جو مجھ تک آ گئے ہو تم بزدلی سے نہیں آئے، متحیزاً الی فئہ، تم واپس مجھ تک پلٹے ہو، میں تمہاری مدد ہوں تاکہ ہم دوبارہ اس مدد سے کیا کریں، حملہ کریں۔ یہ دو وجہ۔ تیسرا استثناء قرآن نے پھر آگے کیا، ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، اگر تمہارا دشمن دو چند ہو، تم سے ڈبل ہو، تو تم میدان جہاد نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہاری تعداد 1000 ہے اور تمہارے مد مقابل بھائی کتنے ہیں؟ 2000۔ غزوہ بدر میں زیادہ تناسب بنتا ہے، صحابہ اکرام 313 تھے اور مد مقابل بھائی 1000 تھے، ایک بمقابلہ 3 سے کچھ اوپر ہی جاتا ہے۔ تو رسول آگے قرآن نے فرما دیا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ اب تمہارے لیے تخفیف کر رہے ہیں، نرمی کر رہے ہیں۔ اگر کہیں ایک بمقابلہ 2 ہو تو تم میدان جہاد نہیں چھوڑ سکتے، اگر ایک بمقابلہ 3 ہو یعنی تمہاری قوت سے 3 گنا زیادہ دشمن کی قوت ہو جائے تو تم جہاد سے پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ ایک بات تو قرآن کریم نے یہاں یہ بیان کی ہے۔ دوسری بات قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں صبح کو جس وقت اپنی صحابہ کی صفیں مرتب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو جہل اپنے 1000 سورماؤں کے ساتھ بڑے غرور اور عربی میں ایک لفظ ہے، اردو میں تو اس کے لیے ایک تھوڑا سا غیر مہذب سا لفظ ہے، وہ بڑے تکبر میں ڈوبا ہوا، انانیت کے ساتھ، بڑے تکبر کی چال کے ساتھ ابو جہل اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مکہ والوں کا غرور اور ان کی انانیت دیکھی نا تو اللہ کے نبی نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے اللہ، یہ جس غرور کے ساتھ آپ کے مقابلے پر آ رہے ہیں، آپ نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا ہے، اے میرے اللہ ان متکبروں کے مقابلے پر ہمیں ضرور فتح عطا فرما۔ ان متکبروں کے مقابلے پر ہمیں، جب یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے حبیب آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے، آپ ایسے کیجئے، نیچے سے 1 مٹھی، بعض اہل علم نے 3 مٹھیاں ذکر کی، ریت کی لے، اور یہ اس وقت میمنہ میسرہ 3 طریقے سے اپنی اس کو تشکیل دیا جاتا تھا، ان کے اوپر یوں پھینک دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر، بعض میں ہے کہ 1 مٹھی لے کر یوں پھینکی اور وہ سب کی آنکھوں تک گئی، سب کی آنکھوں تک گئی۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا 3 مٹھیاں لی، 1 لے کر ادھر پھینکی، دوسری لے کر ادھر پھینکی اور تیسری لے کر ادھر پھینکی، 3 مٹھیاں پھینکی، اور اس سے ان لوگوں پر ایسا رعب طاری ہو گیا کہ ان میں بگدڑ مچ گئی، ان میں بھائی کیا ہو گیا، بگدڑ مچ گئی۔ قرآن کریم نے پھر یہ بات جتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے حبیب، میدان بدر میں تم نے جو ان کو پھینکا اور سب کی آنکھوں تک جو پہنچا وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ اصل میں ذرات ریت کے ان پر کس نے پھینکے ہیں؟ اللہ نے پھینکے۔ دیکھو بھائی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزہ کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب یہ کام آپ نے نہیں کیا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے، تو بھائی میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم ان کو قتل نہیں کر رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو قتل کون کر رہا تھا؟ ان کو اللہ قتل کر رہے تھے۔ تیسری بات یہاں وہ بھی بڑی میرے اور آپ کے لیے سبق آموز اور عبرت والی، جس دن بدر کے لیے نکلے نا مکہ کے لوگ ابو جہل کی قیادت میں،
حالانکہ جلدی میں نکلے تھے، لیکن آپ اندازہ لگا لیجئے ابو جہل کی ہٹ درمی کا، جلدی میں نکلے تھے مکہ سے، پھر بھی ابو جہل نے سارے سرداروں کو لیا، بیت اللہ کے خلاف کو پکڑا، اور جب دعا مانگنے پر آیا تو زبان سے سچ نکل گیا، اللہ نے اس سچ کو قبول کر لیا۔ کیا کہا ابو جہل نے؟ ابو جہل نے کہا اے اللہ، اے اس گھر کے رب، آج دو جماعتیں آمنے سامنے ہو رہی ہیں، ان میں جو رشتہ داری کو کاٹنے والا ہے، زبان سے سچ نکلا، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے ان کو برباد کر دے، جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں اے اللہ ان کو کیا دے دے؟ فتح دے دے۔ تو یہ اپنے حق میں کیا ثابت ہوئی ابو جہل کے؟ بد دعا، اور حضور کے حق میں یہ کیا تھی؟ دعا۔ اے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جس کا دین تجھے پسند ہے اے اللہ اس کو فتح دے۔ اللہ سچ نکلوا دیتا ہے بڑوں بڑوں کی زبان سے، اور جس کا دین آپ کو پسند نہیں ہے اس کو کیا دے دے؟ شکست دے دے۔ اب ابو جہل خود اپنے لیے کیا کر رہا ہے؟ بد دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا کس کے حق میں جا رہی؟ اے اللہ ان میں سے جو جماعت آپ کو پسند ہو اس کو فتح دے دے، اور جو آپ کی ناپسندیدہ ہو آج ان کو کیا دے دے؟ شکست دے دے۔ ابو جہل نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، اور نتیجہ پھر اسی اعتبار سے آیا۔ لیکن بھائیو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے سامنے ایک مرتبہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے پرانے، ایک صاحب نے کہا حضرت میرا صبح مقدمہ ہے، کیس کی سماعت ہے، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے۔ انہوں نے سب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور پتہ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ان دونوں فریقوں میں سے جو سچا ہو اے اللہ اس کو کامیابی دے دے، اس کو کیا دے دے؟ کامیابی دے دے۔ ابو جہل کی زبان سے یہی سچی بات نکلی، جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہو اس کو کامیابی دے، جو رشتہ داریوں کو تباہ کرنے والا ہو ان کو برباد کر دے، جس کا دین آپ کو پسند ہو ان کو کامیابی دے دے۔ اللہ جل جلالہ نے پھر ویسے ہی کیا، پھر ویسے ہی کیا۔ اب ذرا یہ ان کے ذرا الفاظ دیکھیے، کچھ باتیں الفاظ میں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم ٹکراؤ کافروں سے مقابلے کے لیے، فلا تولوہم الادبار، تو پشت پھیر کر الٹے پاؤں مت بھاگو، ومن یولہم، جو الٹے پاؤں بھاگے گا، ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو جنگ کے دن الٹے پاؤں پشت پھیر کر بھاگے گا۔ ہاں یہ دو استثناء ہیں۔ نمبر ایک، متحرفا لقتال، جنگی چال کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت سے مدد اور کمک لینے کے لیے، وہ ٹھیک ہے۔ جو ان دو عذروں کے بغیر بھاگے گا فقد باء بغضب من اللہ، یقیناً اس نے اللہ کے غضب کو پا لیا۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریت کے ذرات پھینکے تھے، قرآن نے فرمایا یہ حقیقت میں کس کا کمال تھا؟ اور بھائی ہم نماز میں یہی کہتے ہیں، اور آپ کسی دن نا نماز میں اس تصور کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو، پھر آپ حضرات کو اندازہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ میں کیا لذت ہے۔ الحمدللہ پر ہمارے روئیں روئیں سے، ہمارے دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکلے، اے اللہ اس پورے جہان میں جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری آپ کی ہیں، اس لیے کہ سب کو سب کچھ آپ نے دیا ہے، سب کو سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، آپ لوگوں نے نہیں قتل کیا۔ اگر اس میں ٹھیڑ ترجمہ کرو نا یہ ہوگا لم تقتلوا، یہ نفی جہد ہے، ہرگز آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ہاں لیکن ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ نے۔
وما رمیتا، آپ نے وہ ریت نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جس وقت آپ پھینک رہے تھے۔ پھر کس نے پھینکا جی؟ ولیکن اللہ رما، لیکن یہ ریت ان کی آنکھوں تک کس نے پہنچایا؟ اللہ نے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ جل جلالہ ایمان والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتے ہیں، علیم، اور ہر بات کو جانتے ہیں۔ ذالکم، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا غضب اتنی شدت کے ساتھ کیوں برسا ان پر؟ ذالکم، یہ غضب اس وجہ سے ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو توڑ کر رکھ دے، ذلیل کر کے رکھ دے۔ ان تستفتحوا، اب ابو جہل کی دعا کا ذکر آ گیا، اس نے فتح، ان تستفتحوا، اگر تم نے فتح مانگی، فقد جاءکم الفتح، تمہارے پاس آج فتح آ گئی ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے کن کو پسند کیا ہے اور کن کو ناپسند کیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، مکہ کے لوگوں کو خطاب ہے، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، لفظی ترجمہ تو ہے اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، یوں کر سکتے ہیں جناب اگر تم دوبارہ مد مقابل آؤ گے تو ہم بھی آئیں گے، اللہ فرما رہے ہیں پھر میں تمہارے مقابلے پر آؤں۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہیں تمہاری بڑی جماعت اور بڑا لشکر کوئی فائدہ نہیں دے گا، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تم کتنے ہی ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ جل جلالہ تو ہمیشہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ اگر کبھی لگے اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، بھائی اس آخریت کو دیکھو، پھر شک ان اللہ مع میں نہ کرنا، پھر شک مؤمنین میں کرنا۔ کہیں دیکھو کہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تو جناب یہاں المؤمنین پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، مع المؤمنین پہ جو الف لام ہے، یہ اردو میں ان چیزوں کو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، یہ الف لام کمال کا ہے۔ جو کامل مومن ہیں اللہ تعالی ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ اگر کبھی دیکھیں کہ مسلمان غالب نہیں آ رہے، اس میں شک نہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، اس میں شک کرو کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، چونکہ اگر ہم مومن ہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ جل جلالہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا